موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہ دیتا ہے، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے، بنا کچھ کہے جو تمہارے حال سے واقف ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہترین لے کر بہترین دے گا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون، اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ رب ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوگا جہاں سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جو درجہ اور ثواب صبر کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے، وہ 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ نماز چہرے کا نور اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل اور قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے دعا مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ صبر کریں، وہی ملے گا جس کے لیے آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہو سکتی۔ 40 دن تک صرف سچ بولو، پھر تم جو بھی بولو گے ہونے لگے گا۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا کہ بلاوا عرش سے آیا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ خاموشی اپنا لو مگر شکوہ نہ کرو، جہاں عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ جو تم پر اعتبار کریں اسے دھوکہ دینا غلط ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔
اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ کے آگے کوئی کسی کا درد نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے۔ 3 چیزوں میں انسان کی تباہی ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ اگر ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آخری امید نہیں، واحد امید ہے، تو زندگی کافی پریشانیاں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اپنا زیادہ وقت اللہ کے لیے نکالیں، کیونکہ حساب مال کا نہیں، اعمال کا ہوگا۔ اللہ سے روز دعا کیا کرو، کیونکہ دعا ہر تکلیف، مشکل، غصہ اور فکر و غم کا علاج ہے۔ جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے اور اللہ تم سے راضی ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ دعائیں وقت لیتی ہیں لیکن قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ عزت دار مرد کی نشانی ہے کہ وہ عورت کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ نصیب ہار جاتا ہے جب دعائے تہجد کی ہو اور مہینہ رمضان کا ہو۔ اس زندگی میں کیا کسی پر یقین کرنا جس زندگی پر ہی یقین نہ ہو۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند نہ کریں۔ ہمیں زندگی کے مسائل برے لگتے ہیں، مگر بڑی ترقی بڑے مسائل کے بغیر نہیں ملتی۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ وہی چھین لیتا ہے مسکان چہرے کی جس کو بتا دیا جائے کہ تم ضروری ہو۔ جڑے رہے تو ہی لگتا ہے گھر خوشی کا نشان، بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں۔
اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ فقط خیالوں تک بہت خوبصورت ہے زندگی۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیابی وہی ہے جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتار لے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جا سکتے ہیں۔ کامیابی کا نقشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے، اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں، لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جس کی شروعات اللہ کے ذکر اور آقا دو جہاں کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے سے ہو۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ دنیا بہت عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پہ لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، جہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب کچھ جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جو محسوس نہ کر سکیں ان پر الفاظ بھی کوئی کیوں ضائع کیے جائیں۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں۔ پانی بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر نہ بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پہ مہلت، اے زندگی والو پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز۔ یا اللہ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر، آمین۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بہت مختصر سی زندگی ہے، محسوس تو کر۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ ساری زندگی
دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھے بھی ویسا کر دے۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں، اور خاموشی کوئی شکست نہیں ہے۔ بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے۔ ہر چیز کی وضاحتیں نہ لو، نہ دو، اور نہ ہی ہر چیز کو آزماؤ۔ دوسروں کی تلخی کو سنیں اور پھر مسکرا دیں اور پھر بھول جائیں۔ بس یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کو ضروری ہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں اور اسی ضروری سمجھیں۔ اللہ اس پر رحم کرے جو دوسروں کی بقا، محبت اور انس اور خطاؤں کو ڈھانپ لینے کی خاطر غیر ضروری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں، آپ کی خاموشی اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ یقین کیجئے، یقین نے مارا ہے۔ جس کی قسمت میں لکھا ہو رونا محسن، وہ مسکرا بھی دیں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے ساقی، بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر ادب نہیں۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی ہی دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ رب سے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان دل میں سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت ہے، جسم کمزور اور رزق تنگ ہو، تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا دکھاتی شہد ہے اور پلاتی زہر ہے۔ اگر آپ حساسی طور پر 2-4 کتابیں پڑھ لکھ گئے تو انہیں ہضم کریں، دوسروں کا جینا حرام مت کریں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں لگتا، ہمیں غلط صرف وہ لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے،
اور وہ ہے غلط فہمی۔ رشتے مفت میں نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑ جاتا ہے۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی اس قدر، تنگ آ کر دشمنوں کو منانے چلا گیا۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیجیے، جہیز نہیں۔ غصہ ایک غیر معیاد فعل ہے، لیکن اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے ٹکرے پر نہیں آتا۔